ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، لیکن وہ صرف زبان سے کہنا یہ ایک کام ہے، اور پھر اس مدد اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک اور بات ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں چاہیے۔ اب کسی چیز کو پانا، رحمت کو پانا، اب اس مثال سے آپ سمجھیں، جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی صورت میں برستی ہے۔ اب اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میری رحمت تم پر نازل ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میری رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زمین کے خطے پر رہتے ہیں اور ایک جگہ مل جل کے، جس طرح حسن اتفاق سے، خوش قسمتی سے آج ہم یہاں مل جل کے بیٹھے ہیں اور ہمارے میزبان نے ہمیں موقع دیا، یہ ایک بیٹھک ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک مکان ہے، اتنے سینکڑوں مکان آس پاس ہیں، شاید ہم گنتی بھی نہ کر سکیں جب تک کسی نقشے میں ہم نہ دیکھیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، کتنے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مکانوں میں سے کسی ایک مقام پر کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور اس ارادے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو جس طرح ہم زمین پر بیٹھتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں، جب روشنیاں، ہماری مصنوعی روشنیاں یہ بالکل کم ہو تو پھر ہمیں آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ جتنی یہ الیکٹریسٹی، یہ بلب، یہ جتنی بھی ہیں یہ کم ہو تو پھر آسمان کی خوبصورتی کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ ستارے بھی ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ بڑی حسرت سے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، لیکن یاد رکھیں آسمان والے زمین پر ان گھروں کو، جس گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں مختلف لوگ مل بیٹھتے ہیں، مختلف شکل، مختلف ذات، مختلف قوم قبیلے کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ میری ذکر اور یاد کے لیے، اللہ کے ذکر اور یاد کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کے مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ ان گھروں کو وہ دیکھتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے مقدس جو بندے ہیں، ان کے ارواح ہوتے ہیں، تو وہ ان گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔ تو عرض کی جا رہی تھی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں خدا کی رحمت ہمیں ملے، لیکن رحمت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا اس کا ہمیں پتہ ہے؟ پھر میں نے عرض کی کہ بارش برستی ہے۔ اب بارش تو پورے زمین کے سر زمین کے پورے حصے پر پڑ رہی ہوتی ہے، جس میں آپ کہیں کہ 10 میل کا، 10 کلومیٹر کا، 20 کلومیٹر کا علاقہ ہو یا 100 کلومیٹر کا علاقہ ہو، جو بھی ہو، لیکن اس بارش برسنے کے اثرات سب زمین کے ٹکڑوں پر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس زمین کے ٹکڑے کو مزارع پہلے سے تیار کرتا ہے، اس میں سے گند صاف کرتا ہے، جھاڑیاں نکال دیتا ہے، غیر ضروری چیزیں نکال دیتا ہے، اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کے منڈیرے بناتا ہے، اس کو باقاعدہ تیار کر کے مکمل پروان چڑھاتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے بارش کا، اور بیج اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ جیسے بارش برسنے کا ٹائم آیا، بارش برسی تو وہ بیج ڈال دیتا ہے۔ اس زمین پر بھی بارش کا اثر ہوا۔ ایک اور زمین ہے جس کا مزارع اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ میری زمین ہے، اس میں کچھ کرنا ہے، نہ اس نے زمین کو میں ہل چلایا، نہ اس نے جھاڑ جھنکار صاف کیا، نہ اس نے کوئی تیاری کی، نہ ہل چلایا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ، چھوڑ دیا۔ اس پر بھی بارش برسی، اس میں جہاں مزارع نے، اس کاشتکار نے محنت کی تھی، اس میں گندم پیدا ہو گئی، اس میں جو پیدا ہو گئے، اس میں تل پیدا ہو گئے، کتنی ساری جنسیں جو ہم انسان استعمال کرتے۔ جس نے چھوڑ دیا اس میں بھی کچھ چیزیں اگی۔ کیا اگے؟ کانٹے اگے، جھاڑیاں اگی، وہاں جھاڑ جھنکار اور
हर तरह की चीजें आ गई, फिर उनमें कुछ जररसा चीजें पहुंच गई, बिच्छू आ गए, सांप आ गए, या और बड़े दरख्त बन गए तो कोई जराइम पेशा लोग आकर उसमें छुप कर बैठ गए, लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगे। बारिश तो वहां भी बरसी थी, बारिश तो उस जमीन पर भी बरसी थी, दोनों जगहों पर बरसी थी, बारिश में तो कोई कमी नहीं थी। तो जब हम कहते हैं कि हमें अल्लाह की रहमत चाहिए, हम दुआ करते हैं और फिर रहमत की जुस्तजू करते हैं, तो पहले हम और आपको ये सोचना चाहिए कि क्या हमने अपने आप को तैयार किया है उस रहमत को पाने के लिए। बारिश तो बरसती है गंदगी के ढेर पर भी, बारिश में कोई कमी होती है? उससे बढ़कर साफ और पाकीज़ा पानी कोई और होता नहीं। देखा है ना आपने, वो गंदगी के ढेर पर भी पड़ती है, जहां सारे लोग अपने घरों की गंदगी गलाजत फेंकते हैं, वहां बारिश बरसेगी, नतीजा क्या निकलेगा? तफुन और बदबू। जो वहां से कोई गुजरने वाला भी गुजरेगा तो अपने नाक पर हाथ रखकर यहां ढांप कर निकलेगा कि भाई यहां तो गंदगी है, हालांकि बारिश तो वहां भी बरसी है। तो दोस्तों, पूछना यह है कि हम आए तो हैं यहां, अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सब की सआदत है, लेकिन किस कदर तैयार होकर आए हैं? क्या हम कुछ पाने के लिए अपने जमीन को, अपने दिल को वाकई बना संवार के बैठे हैं, या ऐसे ही आकर बैठ गए भाई चलो देखते हैं क्या तमाशा होता है, चलो कुछ गप्पे लगा लेंगे, बातें कर लेंगे?